نہ ایک لفظ سے ایک انچ بھی پیچھے ہٹوں گا۔ میں نے دعویٰ کیا ہے، دلیل ابھی کے ابھی ممبر سے دیتا ہوں، جس بندے کے ذہن میں ہلکا سا شک ہے وہ ابھی کے ابھی قرآن ممبر پہ لے کے آئے۔ پہلے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ کعبہ کتنا پاک ہے، پھر اسی قرآن سے پوچھتے ہیں کہ زہرا کتنی پاک ہے۔ جب ہم نے قرآن سے پوچھا ہے کلام الہیہ تو بتا تو نے خدا کے گھر کو کتنا پاک پایا، تو خدا لم یزل نے ابراہیم سے گفتگو کرتے ہوئے کہا یا ابراہیم طہر بیتی، ابراہیم تو میرے گھر کو پاک کر، ابراہیم تو میرے گھر کو پاک کر، ابراہیم تو میرے گھر کو پاک کر۔ گھر اللہ کا تھا، پاک رکھنا ڈیوٹی ابراہیم کی تھی، گھر اللہ کا تھا، ذمہ داری ابراہیم کی تھی۔ اب خدا سے پوچھ کے زہرا کتنی پاک ہے، اب توحید کا لہجہ ہی بدل گیا، اب قدرت کے تیور ہی بدل گئے۔ آواز انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ بطول میرا ارادہ ہے تجھے میں پاک رکھوں، کعبے کو ابراہیم پاک رکھے، بطول کو توحید پاک رکھے۔ کعبہ اتنا پاک ہے جتنی ابراہیم میں طاقت ہے، بطول اتنی پاک ہے جتنی توحید میں طاقت۔ بادشاہ حسین عزت عطا بسم اللہ۔ آؤ قرآن سے پوچھیں کہ بطول کتنی۔ بطول اسے کہتے ہیں جو پاک کرے، بطول نام نہیں، بطول عہدہ ہے۔ جیسے مردوں میں نبوت، خلافت، رسالت، ولایت اور امامت عہدے، اللہ نے کسی مستور کو نبی نہیں بنایا، کسی خاتون کو رسول نہیں بنایا، کسی خاتون کو امام نہیں بنایا۔ اللہ نے عالم خواتین میں ایک ہی عہدہ رکھا، بطول۔ جیسے مرد اپنی مرضی سے رسول نہیں بنتا، مستور اپنی مرضی سے بطول نہیں بنتا۔ رسول بھی اللہ بناتا ہے، بطول بھی اللہ بناتا ہے۔ ایک سطر پڑھوں جاوری صاحب اگر کہوں کہ بطول کہتے کسے ہیں، ایک سطر، ایک سطر میں پوری تاریخ بند کرنے لگے۔ بطول کہتے کسے ہیں؟ شریعت میں جس مستور کو نماز کے لیے وضو کی ضرورت نہ ہو اسے بطول کہتے۔ اب جو ہاتھ اٹھا ہے اس نے حق ادا کیا۔ جسے نماز کے لیے وضو کی ضرورت نہ ہو اسے بطول کہتے ہیں۔ ایک بھی میرا سنی بھائی مجلس میں بیٹھا ہو وہ ابھی اپنے گھر جائے، مولوی کی لائبریری میں جائے، مسجد میں جائے، صحیح بخاری ممبر پہ لے کے آئے، صحیح بخاری سے ابھی حدیث نکالتا ہوں، باب کا نام باب مناقب فاطمہ ہے، حدیث کا نمبر 1356 ہے۔ مدینے کی عورتیں اکٹھی ہو گئے، نبی کے گھر رہی ہے، نبی کی زوجہ سے آ کے پوچھنے لگی تو بھی اسی گھر میں رہی، زہرا بھی اسی گھر میں رہی، تو بیوی ہو کے بطول نہیں، وہ بیٹی ہو کے بطول ہے۔ نبی کی زوجہ دیکھ کر ما اقول فی حقها ولدت الحسن بعد صلاۃ الظہر وصلیت العصر۔ میں تمہیں بتاؤں کہ زہرا کتنی پاک ہے، ظہر پڑھ کے حسن جیسا امام دیا اور عصر کے لیے پھر مصلی پہ آگے کھڑے، ظہر پڑھ کے ظہر پڑھ کے حسن۔ بطول اسے کہتے ہیں جسے اللہ بطول بنائے۔ میری شہزادی بطول ہے اور بطول بھی کبرا۔ بوازِ بلندتر صلوات صلی اللہ محمد والے۔ جس طرح ولی اور بھی ہیں لیکن ولایت کا تاج علی کے سر۔ پاک دامن عورتیں اور بھی ہیں، پاکیزگی کی انتہا کو زہرا کہتے ہیں۔ جو کسی شے سے پاک نہ ہو، جو شے کو پاک کرے۔ ایک نبی کی ماں بھی بطول ہے، اسے مریم کہتے ہیں۔ ہمارے نبی کی بیٹی بھی بطول ہے، اسے زہرا کہتے ہیں۔ وہ ہے بطول صغرا، یہ ہے بطول کبرا۔ وہ ہے چھوٹی بطول، یہ ہے بڑی بطول۔ مزاج پوری دنیا میں شیعت کا ایک ہی ہوتا ہے،
تہذیبیں بدلتی ہیں، خطے بدلتے ہیں، علاقے بدلتے ہیں، شیعت کے مزاج نہیں بدلتے۔ میں نے کبھی بھی کسی نئی جگہ پہ آ کے یہ نہیں کہا کہ میں تمہارے مزاج سے واقف نہیں، کیا کہنے، واہ واہ، کیونکہ میرا یقین ہے تمہارے اور میرے مزاج کا نام علی ہے۔ عقیدے نہیں بدلا کرتے، سماج بدلتے ہیں، مزاج نہیں بدلتے، خطے بدلتے ہیں، عقیدے نہیں بدلتے۔ عقیدہ پوری دنیا میں علی والوں کا ایک ہی۔ میں نے دعویٰ کیا ہے کہ مریم بطول ہے لیکن چھوٹی، زہرا بطول ہے لیکن بڑی۔ ذہن میں سوال فوراً آئے گا کہ وہ نبی کی ماں ہو کے چھوٹی، یہ نبی کی بیٹی ہو کے بڑی کیسے؟ تھوڑا انتظار کرو، زمانے کو ساری بات کھل کے سمجھ میں آ جائے گی۔ چھوٹی کے بیٹے کو بھی آنے دو۔ جو بندہ بیٹھا مجلس میں ہے، جس کا ذہن منبر پہ ہے، میرا خیال ہے پھر مجھے جملے کو کھولنا نہیں چاہیے تھا۔ چھوٹی بطول کا بیٹا بھی آنے دو، بڑی بطول کا بیٹا بھی آنے دو، مریم کا بیٹا بھی آنے دو، زہرا کا بیٹا بھی آنے دو۔ بات کھل کے زمانے کے سامنے آ جائے گی کہ بڑی بطول کون ہے، چھوٹی بطول کون ہے۔ جب وقت نماز کا ہوگا، زہرا کا بیٹا کہے گا تقدم ابن مریم، مریم کا بیٹا مصلی پہ آ۔ عیسیٰ کام کے کہے گا میری جرت ہے میں زہرا کے بیٹے کو نماز پڑھاؤں۔ میرے 12ویں کی ایڑیوں پہ عیسیٰ اپنا ماتھا رکھ کے دنیا کو بتائے گا، اور جاہلو عقیدے درست کرو، جس کا آخری بیٹا عیسیٰ جیسے نبی کے پیچھے نہیں پڑتا، اس کا باپ کسی بت پرست کے پیچھے کیسے؟ آخر تک بولو ہاتھ اٹھا کے حیدری۔ بسم اللہ۔ مالک حسین جی، انتظار ہے ہمیں 12ویں کا۔ یہ جو جگہ جگہ سے کتے بھونک رہے ہیں نا میرے 12ویں کو، یہ ڈر سے بھونک رہے ہیں۔ جگہ جگہ احتجاج ہو رہا ہے، سزا دی جائے، سزا دی جائے، سزا دی جائے۔ کتا پاگل ہو جائے تو باندھا نہیں جاتا، گولی ماری جاتی ہے۔ یہ جو بھونک رہے ہیں یہ غصے میں نہیں، یہ ڈر سے بھونک رہے ہیں۔ یہی ڈر انہیں اندر سے کھا گیا کہ ہمارا تھا، ان کا ہے۔ ہمیں انتظار ہے، ہمیں انتظار ہے، ہمیں انتظار ہے۔ آنے دو میرے 12ویں کو۔ حساب صرف زندوں سے نہیں ہونا، جو چلے گئے ان سے بھی ہونا۔ ابھی تو ٹیکس چور پکڑے جا رہے ہیں، ابھی تو فدق کے چور باقی۔ ابھی تو زمینوں کا حساب ہو رہا ہے، فلیٹ کہاں سے آئے، پیسہ کہاں سے آیا۔ ابھی تو 12واں آئے گا اور عدل کی کرسی میں بیٹھ کے قبر سے نکال کے پوچھے گا اب بتا فتح کہاں سے آیا۔ نیام میں ذوالفقار حیدری انتقام کے لیے تڑپ رہی ہے۔ کیا کہنے، واہ 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 واہ، اللہ جل بادشاہ اتنی زندگی دے، ہم تیرے دشمن کا انتقام بھی اپنی آنکھوں سے دیکھیں، ہم مالک کے دشمن کا حشر بھی اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ مریم چھوٹی بطول، زہرا بڑی بطول۔ اگلی سطر کہوں گا بڑا ہی ذہین مجمع، بڑا زرخیز مجمع۔ اگلی سطر کہنے لگا مریم چھوٹی کیوں، زہرا بڑی کیوں؟ مریم کا ایک بیٹا معصوم ہے، زہرا کے 11 بیٹے معصوم ہیں۔ مریم کی ماں حنانہ خاتون منت مانی تھی، اللہ بیٹا دے، اس کے گھر کی مجاوری کے لیے وقف کرو۔ اللہ نے بیٹا نہ دیا، بیٹی دے دی۔ بیٹی ہوئی، مریم کی ماں نے کہا میرے مالک میری منت تھی، بیٹا ہوگا تو مجاوری کرواؤں گی۔ بیٹی ہو گئی، اب کیا کروں؟ فرمایا عہد کو پورا کر، وعدے کو پورا کر۔ میرے مالک کیسے کروں؟ یہ بیٹی ہے، میں نے چھوڑ کے آنا تھا بیٹا تیرے گھر میں،
مائیں بہنیں بیٹیاں پردادار تشریف فرمائیں، بات کھول کے نہیں کی جا سکتی۔ مریم کی ماں نے کہا میرے مالک یہ بیٹی ہے، یہ ہمیشہ تیرے گھر میں نہیں رہ سکتی۔ خدا نے کہا مطمئن ہو کے چھوڑ کے، یا بتول ہے۔ شاباش، جس نے اشارہ سمجھا میں ادا دے رہا ہوں۔ اشارہ سمجھنے والی قوم اس قوم سے بہتر اللہ نے پیدا ہی نہیں کی۔ چھوڑا، بتول ہے، ہر قسم کی آلائش سے پاک، پاک و پکیزہ، منزہ و مبرہ کر کے بھیجا ہے میں نے اسے۔ چھوڑ کے آ، میرے مالک نگہداشت کون کرے گا؟ میں فرمایا نہیں، وَقَفَلَحَ زکریا، ہم نے زکریا کی ذمہ لگا دیا ہے کہ تو مریم کو پال۔ زکریا کون ہے؟ اس دور کا نبی۔ خدا نے زکریا سے کہا بتول پال، اور ویسے بھی بتول پالنے کے لیے نبی ہونا ضروری ہے۔ گھر میں بتول ہو، نگران کا رسول ہونا ضروری ہے۔ زکریا تو پال۔ جناب زکریا نے مریم کو لیا اور اللہ کے گھر میں گئے، وہاں اللہ کے گھر میں چھوڑ کے دروازہ بند کیا، تالا لگایا، چابی میز میں رکھی، تبلیغ دین کی خاطر چلے گئے۔ تبلیغ کرتے کرتے ذہن میں آیا ہو جسے اللہ کے گھر میں چھوڑ کے آئے اسے بھوک لگی ہوگی۔ جناب زکریا تیز قدموں سے چلے، گھر آئے، بیوی سے کہا روٹی بنا، بیوی نے روٹی بنائی، زکریا روٹی ہاتھ میں لے کے اللہ کے گھر کا تالا کھولا، دروازہ کھلا۔ زکریا کی حیرت کی انتہا نہ رہی، مریم کے مصلے کے آگے کھانوں کا ڈھیر۔ بتولوں میں فرق سمجھانے لگا، کھانے، بے موسم پھل، جنت کے مشروبات۔ زکریا نے کھانا دیکھا، حیرت کے ساتھ جو ہاتھ میں گھر سے روٹی لے کے آیا تھا۔ مریم یہ کھانے کہاں سے آئے؟ باہر تالا تھا، چابی میرے پاس تھی، کون آیا تھا؟ مریم نے مصلے میں بیٹھے ہوئے آسمان کی طرف اشارہ، اس نے بھیجا ہے۔ کہاں سے؟ جنت سے۔ مجمع ڈیوائیڈ نہیں کرتے، جتنا مجمع بیٹھا ہے سارے ہی متوجہ ہیں۔ یہیں پہ اگلی سطر پہ آپ کی داد آ جائے گی۔ چھوٹی بتول اور بڑی بتول کا فرق سمجھ میں آ گیا۔ جو جنت سے روٹی منگوائے اسے مریم کہتے ہیں، جو جنت روٹی پہنچائے اسے زہرا کہتے ہیں۔ شاباش، حسین کی ماں ان ہاتھ کو بسم اللہ۔ جو جنت سے روٹی منگوائے اسے مریم کہتے ہیں، جو جنت کی روٹی کا انتظار کرے اسے مریم کہتے ہیں، جس کی پکی روٹیوں کا جنت انتظار کرے اسے زہرا کہتے ہیں۔ یہ تو مولانا ابو الاعلی مودودی سے لے کے طاہر القادری تک لکھ دیا انہوں نے کہ یہ جو سیدہ کے دروازے پہ آئے تھے یہ کوئی مکہ مدینہ کے فقیر، یتیم اور قیدی نہیں تھے، یہ اللہ کے بھیجے فرشتے تھے جو زہرا سے آ کے روٹیاں مانگتے تھے۔ مولانا مودودی زندہ ہوتے تو میں ان کے پاس جا کے ان سے ضرور پوچھتا کہ قبلہ آپ نے تفہیم القرآن میں یہ جملہ تو لکھ دیا ہے کہ فرشتے روٹیاں مانگنے کے لیے آتے رہے، اگلی بات بھی لکھے نا کہ فرشتوں کو تو بھوک لگتی نہیں۔ فرشتے تو صرف عبادت کرتے، عبادت چھوڑ کے زہرا کے دروازے پہ۔ اب سطر کہوں گا تو پھر تائید کا حق ادا ہونا چاہیے۔ فرشتوں نے اللہ کی عبادت چھوڑ کے زہرا کے دروازے پہ مانگ کے دنیا کو بتایا ہے، اس کے دروازے پہ مانگنا بدعت نہیں، فرشتوں کی سنت۔ اور پوری ذمہ داری کے ساتھ اگلا جملہ پڑھنے لگا، پوری ذمہ داری کے ساتھ۔ یہ جو سیدہ کے دروازے پہ روٹیاں مانگنے آتے رہے یہ منت کے روزے تھے، واجب روزے نہیں تھے، رمضان کے روزے نہیں تھے، منت کے روزے تھے۔ نبی نے رکھوائے تھے، رکھا نہیں تھا۔ کسی کتاب سے ثابت کرو کہ نبی نے وہ روزہ خود رکھا، نہیں، نبی نے رکھوایا، رکھا نہیں۔ پہلے دن آل محمد افطار کرنے لگے، دروازے پہ دستک ہوئی، فضا نے پوچھا کون ہے؟ انا یتیم، میں یتیم ہوں۔ سیدہ نے فرمایا روٹی یتیم کو دے کے۔ ایک روٹی زہرا نے دی، ایک علی نے دی، ایک حسن نے دی، حسین نے دی، 4 روٹیاں فضا کے ہاتھ پہ آئیں، 5ویں روٹی رکھی فضا نے نیچے اپنی۔ 5 روٹیاں لے کے فضا نے دروازہ کھولا، یتیم کی شکل نہیں دیکھی، روٹیاں ہاتھ میں رکھی۔
ابھی تو ممبر سے کچھ بھی نہیں پڑھا گیا اور لوگ پریشان ہو گئے. ابھی تو ان کے دروازے پہ آنے والے فقیر سمجھ میں نہیں آ رہے. یہ ممبر کے غلاف میں میرا ہاتھ ہے, پڑھے لکھے احباب بیٹھے, مجھے تو ابھی تک وہ فقیر نہیں ملا جو علی سے انگوٹھی لے کے گیا تھا. وہ جس نے امیر المومنین سے آ کے انگوٹھی لی, وہ کون سا فقیر تھا؟ میرے ذہن میں تو ابھی تک کئی سوال وہ رکے ہوئے ہیں. یہ کون سا فقیر تھا جس کی آواز علی نے نماز میں سن لی, جبکہ علی کہتے ہیں کہ میری نماز توحید سے گفتگو کا نام ہے. جب اللہ اور علی گفتگو کر رہے تھے تو درمیان میں فقیر کی آواز علی کو کیسے آئی؟ کتابوں نے, علماء نے لکھا ہے کہ علی نے فرمایا تھا کہ تیر کھینچنا ہو میرے پاؤں سے تو نماز کی حالت میں کھینچ لینا, کیونکہ نماز میں علی یہاں نہیں ہوتے تو جو یہاں تھا ہی نہیں اسے فقیر کی آواز کیسے سن؟ پھر نماز میں علی رکوع میں تھے. اہل علم تشریف فرما ہیں, علماء سے پیار کرنے والے لوگ بیٹھے ہیں, بغیر وجہ کے نماز میں حرکت نہیں ہوتی. رکوع ہے واجب رکن نماز کا. علی رکوع میں تھے, علی نے ہاتھ سے انگوٹھی اتاری اور ہاتھ پیچھے کیا. کیا کہنے, واہ 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 واہ. کسی کتاب نے لکھا کہ علی نے وہ نماز دوبارہ پڑھی ہو. زندہ باد, زندہ باد, واہ 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 واہ. ٹھیک ہو گیا. واہ واہ. اس سے زیادہ حیران کرنے والی بات آگے کروں. جیو جیو. مولا امیر المومنین نے انگوٹھی دے دی. خدا نے بھی قرآن میں صرف شاباش نہیں دی کہ فقیروں پہ عنایت کرنا شکریہ تیرا علی, نہیں, اچھا, خدا نے ولایت دے دی. انگوٹھی کے بدلے ولایت. اور پھر خدا نے یہ نہیں کہا کہ علی نے انگوٹھی خیرات میں دی, خدا نے کہا علی نے انگوٹھی زکوٰۃ میں دی. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ. اللہ ولی, رسول ولی, اور یہ ولی جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دے دی. بالکل مجمع کی دال سے چھٹی کروا دی ہے. خطابت کا کوئی جوہر یہاں پہ میں نے ایک بھی جملہ نہیں دیا. جتنی خاموشی ہوگی اتنا نتیجہ اچھا سمجھ میں آئے گا. جان بوجھ کے مجمع خاموش کروا رہا ہوں تاکہ نتیجہ سمجھ میں آئے. امیر المومنین نے انگوٹھی دی ہے اور اللہ کہتا ہے زکوٰۃ میں دی ہے. علماء کے پاس جا کے اس نوکر کے سوال کا جواب ضرور پوچھنا. صدقہ خیرات اپنی مرضی سے ہو جاتا ہے, زکوٰۃ اپنی مرضی سے نہیں دی جاتی. میرا جی چاہے میں فقیر کو 5 روپے دوں, میرا جی چاہے میں 5 لاکھ دے دوں, یہ صدقہ ہے, یہ خیرات ہے. زکوٰۃ میں میری مرضی نہیں کہ میرا جی چاہتا ہے میں اتنی دوں. وہاں جی نہیں چاہتا, وہاں شریعت کا نصاب ہے. اونٹوں پہ علیحدہ ہے, بھیڑ بکریوں پہ علیحدہ ہے, گندم چاول کی علیحدہ ہے, سونے کی علیحدہ ہے, کرنسی کی زکوٰۃ علیحدہ ہے. زکوٰۃ کا نصاب ہے. ایسا ہی ہے جی. کسی انسان نے حساب کروایا, اس کی زکوٰۃ بنے 500 روپیہ, اب وہ 501 بھی نہیں دے سکتا, 499 بھی نہیں دے سکتا. کیوں؟ اس وجہ سے کہ زکوٰۃ اتنی بنی ہے. زیادہ دے گا تو وہ زکوٰۃ نہیں. 500 تک زکوٰۃ ہے, 1 روپیہ زکوٰۃ میں نہیں گنا جائے گا. کم دے گا تو زکوٰۃ پھر بھی نہیں. بات سمجھیے گا اور پھر دیکھیے. زکوٰۃ کا جنرل فارمولہ کیا ہے؟ جائیداد کا 2.5%. علی نے انگوٹھی دی زکوٰۃ میں. بات ابھی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ علی کی جائیداد کتنی تھی. اس دور میں تو کمپیوٹر نہیں ہوتے تھے, اس دور میں تو کیلکولیٹر نہیں ہوتے تھے. اب تو ہر بندے کے موبائل میں کیلکولیٹر ہے, بلین ملین ٹریلین تک حساب ہو سکتا ہے, تو ابھی حساب کر لیتے. علی نے دی انگوٹھی, خدا کہتا گئی زکوٰۃ میں. انگوٹھی کی مالیت سے پتا چلے گا کہ علی کا رقبہ کتنا تھا.
کیونکہ انگوٹھی زکات میں گئی ہے، خیرات میں نہیں گئی۔ انگوٹھی بتائے گی کہ علی کی کل جائیداد کتنی تھی۔ میں نے قرآن کے سامنے ہاتھ جوڑے، میں نے کہا اے علی کے خاموش ذاکر، تو بتا وہ انگوٹھی ہیرے کی تھی، زمرد تھا، یاقوت تھا، چاندی تھی، کیا تھا، تاکہ میں اس کی مالیت دیکھوں، پھر حساب لگاؤں کہ اس کا 2.5% اگر یہ ہے تو کل ملکیت کتنی تھی۔ تفسیر قرآن نے کہا یہ انگوٹھی جو علی کے ہاتھ میں تھی، یہ وہی انگوٹھی تھی جو سلیمان بن داؤد کے ہاتھ میں ہوتی تھی۔ واہ 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 واہ، کیا کہنے۔ بات کی تہہ تک پہنچنے کے لیے تھوڑا بات کے پیچھے تو چلنا پڑے گا۔ میں نے کہا سلیمان بن داؤد کے ہاتھ میں تھی، تو بتا سلیمان بن داؤد کی انگوٹھی کی قیمت کتنی تھی؟ قرآن نے کہا میں تجھے سلیمان بن داؤد کی انگوٹھی کی قیمت بتاؤں، یہ انگوٹھی پہنتا تھا حکومت شروع ہو جاتی تھی، یہ انگوٹھی اتارتا تھا حکومت ختم ہو جاتی تھی۔ میں نے کہا قرآن بتا سلیمان شہر کا نبی تھا، قبیلے کا نبی تھا، ضلع کا نبی تھا، سلیمان کی مملکت کا رقبہ کتنا تھا؟ قرآن کہتا ہے کہ جنوں کو چلنے کا حکم دیتا تھا، ہوائیں اس کے تابع تھی، پرندوں کی بولیاں جانتا تھا، تخت اس کا ہوا میں اڑتا تھا، پرندے سے گفتگو کرتے تھے، یہ زمین پہ پھرتی ہوئی چیونٹی کی آواز کو بھی سن لیتا تھا۔ یہ سب کی سب حکومت اس کی انگوٹھی میں بند تھی۔ یہ انگوٹھی اتارتا تھا، نہ جنات اس کی بات مانتے تھے، نہ ہوائیں اس کی تابع ہوتی تھی، نہ یہ فرشتوں کو چلنے کا حکم دیتا تھا، یہ پوری حکومت اس کی انگوٹھی میں بند تھی۔ انگوٹھی آ گئی علی کے ہاتھ میں، علی نے دے دی زکات میں، اور سلیمان کی پوری حکومت جو زکات میں دے رہا ہو اس کی کل جائیداد کتنی ہو؟ کتنی جائیداد ہوگی علی کی؟ علیہ متوجہ صاحب، کیا کہنے، کیا کہنے۔ علی کی جائیداد کا رقبہ کتنا؟ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ انسانوں کا امام ہے علی؟ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ امیر المومنین چوتھے نمبر پہ تخت پہ آئے اور چند لوگوں پہ علی نے حکومت کی؟ کتنا بہترین جملہ ہے میرے بادشاہ علی کا۔ ایک شخص نے آ کے اے علی فلاں نے آپ سے حکومت چھین لی ہے۔ علی مسکرا کے فرماتے ہیں کیا اس کا ہاتھ عرش پہ پہنچ گیا ہے؟ کون سی حکومت چھین لی؟ کون سی مملکت چھین لی میری؟ امامت تو اب بھی علی کے پاس۔ ہمارے ذہنوں، ہمارے ظرف بڑے محدود ہیں۔ کنویں کا مینڈک سمجھتا ہے کہ کل کائنات کنواں ہی ہے، اس لیے کہ وہ کنویں سے باہر نکلتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں صرف ہمارا ہی مولا علی ہے، ہم نہیں مانیں گے تو پھر معاذ اللہ شاید علی کی شان میں کوئی کمی آ جائے۔ اس دنیا کی حیثیت کتنی ہے؟ نوجوان بیٹھے ہو، اب تو ہر بندے کی ہتھیلی پہ کائنات ہے، اب تو تمہیں بات پوچھنے کے لیے کسی کے دروازے پہ نہیں جانا پڑتا، دنیا کی لائبریریاں تمہاری انگلیوں کے نیچے۔ جاؤ جا کے مطالعہ کر کے دیکھو اس دنیا کی جس میں ہم رہ رہے ہیں اس کی حیثیت کیا ہے۔ سائنسدان کہتے ہیں اس دنیا کی حیثیت ایسے ہی ہے جیسے ایک کاغذ پہ ایک پین کے ساتھ یوں نقطہ لگا کے پین اٹھا لیا جائے، جتنی اس نقطے کی حیثیت ہے اتنی اس دنیا کی۔ یہ کل کائنات نہیں، 18,000 عالمین ہیں، ہر عالم کے اندر 20 لاکھ کائناتیں ہوتی ہیں۔ ایک کائنات کے اندر 10,000 کہکشائیں ہوتی ہیں، ایک کہکشاں کے اندر 22 لاکھ سورج ہوتے ہیں، ایک سورج کے اندر 10,000 دنیایں ہوتی ہیں، ہر دنیا کا پھر ایک علیحدہ سورج ہوتا ہے۔ 18,000 عالمین، ان میں کائناتیں، کائناتوں میں کہکشائیں، کہکشاؤں میں سورج، اس سورج کی ایک دنیا، اس دنیا کے ایک شہر، اس شہر کی کچی مسجد میں 2 رکعت کی الٹی سیدھی نماز پڑھانے والا مولوی پوچھتا ہے کہ علی کیا ہے؟ ہمارے بزرگوار شہید ملت علامہ فاضل حسین علوی
وہ کہا کرتے تھے کہ چھپڑ کے کنارے پہ بیٹھی ہوئی مینڈکی نے مینڈک سے پوچھا تھا یہ جنت کی حور کسے کہتے ہیں؟ اسے چپ ہو جا دنیا کو شک مجھ پہ ہے. کون علی کی فضیلت سمجھ رہا ہے؟ کون علی کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کر رہا ہے؟ تجھے تو ابھی تک اس دنیا کی حقیقت کا پتہ نہیں چل سکا. کتنا خوبصورت جملہ. یہاں سے نکل کے یہاں آیا, ایک لمحے کے لیے ذہن میں فیصلہ کہ دیہات ہے, لفظ کی قدر نہیں ہوگی. اسی لمحے میں میرے ذہن نے کہا نہیں, جنہوں نے اتنی تقریر سن لی ہے یہ جملہ بھی ضرور سنیں گے. ایک بندہ تو مجمع سے ہوگا جو تائید کا حق ادا کرے گا. زمین پر رینگتی ہوئی چونٹی کو دیکھ کے علی نے مسجد کوفہ کے ممبر پہ بیٹھ کے کہا تھا کتنا کمال دیا ہے اللہ نے علی کو کہ علی یہ بھی جانتا ہے اس چونٹی کے دماغ میں عقیدہ توحید کیا ہے. ہائے 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 ہائے. اللہ نے علی کو یہ کمال بخشا. میں یہ بھی جانتا ہوں اس چونٹی کے دماغ میں عقیدہ توحید کیا. دنیا ریسرچ کرتی ہے, مختلف چیزوں پہ ریسرچ کرتی ہے. ریسرچ کے دروازے ہر کسی کے لیے کھلے. تحقیق کرتی ہے کوئی لوگ. ایک شخص تھا یورپ کا رہنے والا, اس نے تحقیق اس پہ کی چونٹی پہ. کتنے سال تحقیق کی, مسلسل وہ 20 سال جنگلوں میں گھومتا رہا, دریاؤں میں گیا, سمندروں میں گیا, میدانی علاقوں میں گیا. پھر اس نے ایک کتاب لکھی, دی آنٹ, چونٹی. پوری کتاب چونٹی پہ. میدان میں رہنے والی چونٹی کیسی ہوتی ہے, سمندری علاقوں کی کیسی ہوتی ہے, دریائی علاقوں کی کیسی ہوتی ہے, اس کی خوراک کتنی ہوتی ہے, ان کی نسلیں کیسے چلتی ہیں, ان کے قبیلے کتنے ہوتے ہیں. بہت بڑی تحقیق تھی. چھوٹی بات پہ لمبی تحقیق. کتاب کی تقریب رونمائی ہوئی, دنیا کے لوگ سر پکڑ کے بیٹھ گئے. بڑا ریسرچ سکولر ہے, چونٹی پہ تحقیق کرتا رہا. طرح جگہ جگہ سے لوگوں کے ٹیلی فون, ای میلز, میسیج آنے شروع ہو گئے. اسے نجف کے ایک طالب علم نے علی کا خطبہ بھیج دیا جو 1400 سال پہلے علی نے کوفے میں بیٹھ کے چونٹی پہ دیا تھا. اس نے جو ہی وہ خطبہ پڑھا, اس نے سر پکڑ لیا, سر پکڑ کے کہا کاش یہ خطبہ میں پہلے پڑھ لیتا, میرے 20 سال ضائع نہ ہوتے. میں نے 20 سال ریسرچ کر کے صرف یہ پتا کیا کہ چونٹی کی نسلیں کتنی ہیں. 1400 سال پہلے علی یہ بھی بتا گیا کہ چونٹی کے بدن میں رگیں کتنی ہیں. میں تو ابھی صرف یہ سوچ رہا تھا کہ چونٹی کی نسلیں کتنی ہیں. علی نے یہ بھی بتا دیا کہ چونٹی کے بدن میں رگیں کتنی ہیں. مولا امیر المومنین نے اپنے خطبے میں بیان فرمایا تھا, مالک ارشاد فرماتے ہیں چونٹی کی 1 سال کی خوراک گندم کا ایک دانہ ہے. زمیندار طبقہ بیٹھا ہے, یہاں بات کی قدر ہوگی. علی فرماتے ہیں چونٹی جب دانے کو سٹور کرتی ہے تو اسے 4 حصوں میں کرتی ہے. اسے پتا ہے میں دانہ ایسے ہی دفناؤں گی تو اس میں سے پھر پودا اگائے گا. علی فرماتے جب اس کی 1 سال کی خوراک پوری ہو جاتی ہے تو پھر وہ رزق کے لیے بھاگتی نہیں, وہ اتنا ہی جوڑتی ہے جتنی ضرورت ہوتی ہے. علی کا فرمان ہے. علی فرماتے کاش انسان اس پرندے سے سیکھ لیتا جو صبح کو خالی چونچ اڑتا ہے اور شام کو خالی چونچ واپس آتا ہے. اسے خبر ہے جس نے آج دیا ہے وہ کل بھی دے گا. علی نے فرمایا تھا. علی فرماتے ہیں اور مولا امیر المومنین نے یہ بھی جملہ کہا تھا, موضوع سے ہٹا ہوں تو تھوڑا پریشان تو نہیں ہوا. معرفت کا دروازہ کھلا تو میں نے کہا کہ یہاں سے بھی جو خیرات پڑی ہے وہ بھی اٹھائیں. امیر المومنین فرماتے ہیں چونٹیاں جب بھی چلتی ہیں کتار میں چلتی. ایسا ہی ہے نہیں بھائی. علی فرماتے ہیں ان کے کتار میں چلنے کی وجہ کیا ہے. علی فرماتے ہیں کہ ہر چونٹیوں کے قبیلے میں ایک چونٹی ہوتی ہے جو ان کی سردار ہوتی ہے. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ وہ چونٹیاں اپنا سردار خود نہیں چنتی. اللہ ہر خاندان میں ایک ایسی چونٹی پیدا کرتا ہے جس کے منہ میں ایک مخصوص لعاب ہوتا ہے.
جو ہی وہ مخصوص لعاب والی چونٹی دنیا میں آتی ہے تو باقی چونٹیوں کو پتہ چل جاتا ہے یہ ہمارا سردار ہے۔ چونٹیاں بھی اپنا امام خود نہیں بناتی، ان میں الیکشن نہیں ہوتا، ان میں جمہوریت نہیں ہوتی، ان میں زبردستی بیعت نہیں ہوتی۔ علی فرماتا ہے جس چونٹی کے منہ میں مخصوص لعاب ہو وہ ان کی سردار ہوتی ہے، اور وہ جو چونٹیوں کی سردار ہوتی ہے علی فرماتے ہیں کہ وہ دانہ چننے کے لیے باہر نہیں نکلتا، وہ صرف اپنے گھر میں رہتا ہے، اس کے حصے کا دانہ چونٹیاں خود لے کے آتی، اسے گھر بیٹھے اس کا دانہ پہنچایا جاتا ہے۔ سطر میرے دماغ سے ابھی ذہن سے اتری ہے تو ابھی زبان سے آپ کے سماعتوں تک پہنچانے لگا ہوں۔ چونٹیاں اپنے سردار کا حق اسے گھر لا کے دیتی ہے۔ چونٹیوں کی پتہ ہے کہ خمس کسے کہتے ہیں، وہ جانتی ہیں یہ ہمارا سردار ہے، اس نے ہمارا فیصلے کرنا ہے۔ اب اس سردار کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ دانہ چننے وہ نہیں جاتا جب زمین پہ کوئی جگہ چونٹیوں کے رہنے کے قابل نہیں رہتی، طوفان آ جاتا ہے، بارش آ جاتی ہے، زمین کے نیچے سے پانی آ جاتا ہے، گرمی کی حدت زیادہ ہو جاتی ہے، اب نقل مکانی کرنی ہے، اب اگلی جگہ پہ اس خاندان کو جا کے بسانا ہے۔ یہ فیصلہ ساری چونٹیاں نہیں کرتی، پھر ساری چونٹیاں زمین میں بیٹھ جاتی، اکیلا وہ سردار گھر سے نکلتا ہے۔ ہجرت جب بھی کرتا ہے صرف سردار کرتا ہے۔ پوری مجلس گزر جائے، 1 گھنٹہ ہو تو صرف لفظ چونٹی پہ بحث ہو جائے، وہ اکیلا سردار اپنے گھر سے نکل جائے۔ اب وہ باقی چونٹیوں کو آواز دے کے بلا نہیں سکتا۔ علی فرماتے وہ جہاں سے گزرتا ہے اپنا وہ مخصوص لعاب جو اللہ نے اسے دیا ہے وہ زمین پہ پھینکتا جاتا ہے اور گزرتا جاتا ہے، اگلی جگہ کا انتخاب کر لیتا ہے کہ یہ جگہ میرے خاندان میرے قبیلے کے رہنے کے لیے کافی ہے، وہ اس جگہ کا انتخاب کر کے وہاں جا کے بیٹھ جاتا ہے۔ چونٹیاں اس لعاب کی خوشبو کو سونگتی ہوئی لائن میں چلتی ہیں۔ اللہ نے چونٹی کو بھی اتنی عقل دی ہے کہ میں اپنے امام کے دیے رستے سے ہٹ گئی تو بھٹک جاؤں۔ چونٹیاں بھی قطار میں چلتی ہیں۔ یہاں میں ایک لفظ اور کہہ دوں، اللہ نے کائنات میں ہر چیز کو آواز عطا کی ہے۔ یہ جو چونٹی ہے نا اس کی آواز ہے، آواز نہ ہوتی تو سلیمان تخت پہ سنتا کیسے؟ سلیمان نے تخت سے سنا تو چونٹی بولی تھی تو سنا تھا۔ ہر چیز میں آواز ہے سوائے مچھلی کے، اللہ نے مچھلی کو آواز نہیں دی۔ آواز بنتی ہے پھیپھڑوں سے، اللہ نے مچھلی کو پھیپھڑے نہیں دیے کیونکہ اس کا خوراک ہے پانی، پھیپھڑے ہوتے تو پانی پھیپھڑوں میں چلا جاتا، مر جاتی۔ اللہ نے مچھلی کو پھیپھڑے عطا نہیں کیے، اس لیے مچھلی میں آواز نہیں ہے۔ میں پڑھ رہا ہوں اختیار علی، بات چونٹی سے چلی تھی اور کہاں پہ پہنچ کے میں آپ کو سلام کرنے لگا ہوں۔ مچھلی میں آواز نہیں ہے، مچھلی بول نہیں سکتی، مچھلی کا لہجہ نہیں ہے، مچھلی نطق نہیں کرتی، اس لیے کہ آواز ہے پھیپھڑوں سے، اس کے بدن میں وہ چیز ہی نہیں جس سے وہ لہجے میں لہن میں آواز پیدا کر سکے۔ آواز بنتی ہے ہوا سے، ہوا نہیں ہے اس میں۔ یہ بات ذہن میں بٹھاؤ کہ مچھلی میں آواز نہیں۔ اب اختیار علی سنو، میں سلام کر جاؤں۔ خندق کا میدان، علی نے عامر بن عبد ود کو زمین پہ پچھاڑا، علی نے اس کے سینے پہ پاؤں رکھا، امیر المومنین اس کے ہاتھ سے نیزہ یوں پکڑ کے ہوا میں اڑایا، اڑتا ہوا نیزہ عامر نے زمین پہ لیٹے ہوئے دیکھا، اس نے کہا کاش علی اس نیزے کو دیکھ لیتا، اس میں بڑے قیمتی ہیرے لگے ہوئے تھے، چل میرے ہاتھ میں نہیں رہتا تیرے ہاتھ میں رہتا، تو نے ہوا میں پھینک دیا ہے، اللہ جانے کس کے ہاتھ میں آ جائے۔ اتنا کہنا تھا، امیر المومنین نے آنکھوں پہ ہاتھ پھیر کر اب دیکھ کیا دیکھتا ہے؟ اس نے کہا علی دریائے دجلہ کا کنارہ ہے، ایک مچھلی کا بچہ ہے جو دریا کی لہروں کی سمت بھاگتا چلا جا رہا ہے، اور ایک مگرمچھ منہ کھولے ہوئے سے جا رہا تھا، وہ مچھلی اس کے منہ میں آ رہی تھی اور وہی نیزہ جو تو نے میرے ہاتھ سے لیا اس مگرمچھ کی پشت پہ جا کے لگا ہے۔ علی نے چہرے پہ تھپڑ مار کہا او بدبخت، اس مچھلی نے مجھے پکارا تھا، اس مچھلی نے مجھے پکارا تھا، اب مجمع انصاف نہ کرے تو تمہاری مرضی ہے، میں نے تمہیں
کہا تھا اللہ نے مچھلی کو آواز ہی عطا نہیں کی، نتیجہ ایک ہی نکلتا ہے، نیتوں کی زبان یا خدا سنتا ہے یا پھر عارض۔ پیچھے کس نے آنا جی؟ پیچھے نیتوں کا لہجہ صرف علی۔ اختیارات علی ابھی تو دنیا کی سمجھ میں نہیں ہے۔ اگر تھوڑا مودت کا نشہ محسوس ہو رہا ہے تو یہیں پہ ایک سطر اور کہوں، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ اختیارات علی ابھی دنیا کی سمجھ میں نہیں ہے۔ ایک دن سلمان نے آ کے علی سے پوچھا تھا، یا علی، جو لوگ ہماری بیعت میں نہیں آ رہے ان کے خلاف جنگ و جدال کریں؟ علی مسکرا کے فرماتے، سلمان یہ میری بیعت میں نہیں آ رہے، میں انہیں بیعت کروانا ہی نہیں چاہتا۔ ارادہ علی ہو اور کوئی ارادہ علی کو بدلے نہیں۔ یہ کہہ کے امیر المومنین نے فرمایا، آ سلمان میں تجھے بتاؤں کہ میری حکومت کہاں ہے۔ کتابیں کہتی کوفے کی زمین تھی جہاں بیٹھ کے علی نے فرمایا، سلمان آنکھیں بند کر۔ اس حدیث کو مذہب شیعہ کی کتاب میں حدیث غمامہ کہتے ہیں، بادلوں والی حدیث۔ غمامہ کہتے ہیں بادل کو، بادلوں والی حدیث۔ امیر المومنین نے آسمان کی طرف اشارہ کیا، ایک بادل کا ٹکڑا زمین پہ آ گیا۔ علیہ سلمان کا ہاتھ پکڑ کے اس بادل کے ٹکڑے پہ پاؤں کر، بادل پہ سلیمان کو کھڑا کر کے علی نے فرمایا آنکھ بند کر۔ سلمان نے آنکھ بند کی، آنکھ کھولی، یقوت کی دنیا ہے، سرخ ہی سرخ زمین، سرخ لباس میں ملبوس خوب رو نوجوان جو پورے صفے باندھ کے، ہاتھ باندھ کے کسی کے ادب میں کھڑے۔ سلیمان نے جب یوں دیکھا تو یقوت کا تخت اور تخت پہ بیٹھا ہوا سرخ امامہ پہن کے علی۔ سلمان نے ابھی یوں ہی علی کو تخت کی طرف دیکھا، علی کی آواز آئی، آنکھیں بند کر۔ سلمان نے آنکھیں بند کی، زمرد کی زمین، سبز لباس میں لوگ، زمرد کی کائنات، تخت اور تخت پہ سبز امامہ پہن کے علی دیکھ رہا تھا۔ یا فرمایا آنکھیں بند کر، آنکھیں بند کی، پھر آنکھیں کھولی، چاندی کی زمین، سفید لباس میں ملبوس لوگ، چاندی کا تخت اور تخت پہ سفید امامہ پہن کے علی۔ 18,000 عالمین میں علی لے کے چلے گئے۔ بسم اللہ، خوشنودی امام زمانہ بواز بلند سالوان، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ متوجہ بات کی جانب سے 18,000 عالمین میں جانے کے بعد علی نے فرمایا سلمان آنکھیں بند کر۔ سلمان نے آنکھیں بند کی، فرمایا اب کھول۔ کھولی، وہی کوفے کی ریت، وہی منبر پہ علی۔ چپ کر کے سلمان وہاں سے چلے گئے، خاموش رہے۔ اگلے دن ابو ذر نے آ کے کہا، یا علی اللہ جانے کیا ہوا ہے، سلمان کی آنکھیں کھلی ہیں، بول نہیں رہا، ہم بات کر رہے ہیں، جواب نہیں دے رہا۔ علی نے فرمایا سلمان کو لے کے آؤ۔ سلمان کو لائے گئے، علی کے قدموں پہ اٹھایا، علی نے سلمان کے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھے کہ سلمان بولتا کیوں نہیں ہے، آنکھیں کیوں تیری کھلی ہیں؟ اتنا کہنا سلمان ہاتھ باندھا، سچ بتا تو ہے کون؟ مالک تو ہے کون؟ امام کی فرمائی، اے سلمان مجھے سمجھنے کے لیے یا محمد ہونا چاہیے یا خدا ہونا چاہیے، اسے سمجھنے کے لیے یا مصطفیٰ ہونا چاہیے یا مرتضی ہونا چاہیے۔ بس واجب الاحترام تشریف لے آئے، سلام ہو گیا، نوکری تمام ہوئی، چہروں کی زیارت ہوئی، دور کا سفر تھا، حکم پورا ہو گیا۔ جس کی اتنی عزت تھی اس کی بیٹی شام کے بازار میں چادر ہے۔ اب مجھے سر پہ قرآن رکھ کے بتاؤ، مل گئی چادر؟ علی کی بیٹی تیرا مقدر، بڑا مختصر، بڑی چھوٹی بحر میں ایک شاعر کا شعر ہے، علی کی بیٹی تیرا مقدر، سوال چادر جواب پتھر۔ نہیں دینی تھی چادر، کہہ دیتے نہیں دے سکتے،
क्या चादर के सवाल के जवाब में पत्थर आना चाहिए था? बाखुदा मैं मिंबर पे खड़ा हूं, गैर सैयद हूं, हैसियत से वाकिफ। लोग कहते हैं कि सख्त मुसाहिब मिंबर से पढ़ा जाता है। मुसाहिब है ही सख्त। मुसाहिब नरम होता तो सजाद का जिगर न फटता। लेकिन मैं मिंबर पे कह रहा हूं, अभी तो जो मुसाहिब किताबों में लिखा है उसका अशीर भी नहीं पढ़ा गया, कुछ भी अभी मिंबर पे नहीं पढ़ा गया। हम तो आपके डर से रवायतें छुपा छुपा के पढ़ते हैं। ये भी रवायत खोल के ना पढ़े, ये भी रवायत खोल के ना पढ़े। मेहमान हो तुम्हारा, शबीर का जाकर हो, मेरी बात पे यकीन करना, अभी तक शाम का बाजार नहीं पढ़ा गया, अभी तक नहीं बताया गया कि अली की बेटियां कैसे गुजरी हैं। सर पे कुरान रख के बताओ, जिस सजाद ने अकबर की बर्छी बर्दाश्त कर ली थी, कुछ ना कुछ तो शाम में हुआ है ना, जो सजाद का जिगर फट गया है। जब वापस आके पूछा गया था, मौला शाम में सबसे ज्यादा मुसीबत कब आई? सजाद रो के कहते, मुझे वो लम्हा नहीं भूलता जब पिछले बदमाश रुक नहीं रहे थे, अगले रास्ता नहीं दे रहे थे। सजाद कहते, ये वही मकाम था जब मेरी माँ जमीन में बैठ गई, रो के कहती, सजाद अब मुझसे चला नहीं जा रहा, सजाद अब भीड़ ज्यादा हो गई है, जो हाथ उठ गया है मातम के लिए, यही एक सदर बढ़ के सलाम करने लगाओ, रख मेरे सर पे कुरान। शाम के बाजार का माहौल क्या था? इस मलाऊ ने 3000 नाचने वाली औरत को शाम के बाजार में खड़ा किया हुआ था। जब ये फाहिशा औरतें शाम के बाजार में आई, इन्होंने यजीद को पैगाम भेजा कि तेरे हुक्म के मुताबिक हम आ तो गई थी, लेकिन बाजार का माहौल हमारे खड़े होने के लायक नहीं है, बाजार में भीड़ ज्यादा हो गई है, हम अपने घरों की छतों पे जाती हैं, तू अली की बेटियों को हमारी गलियों से गुजार। शाम की आवारा औरतें मकानों की छतों पे चली गई, और जिसकी मां का जनाजा आधी रात को उठा था, वो कभी इस बाजार कभी उस बाजार, रो रो के कहती रही, अब्बास आंखें खोल, मेरे सर पे रिदान